پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں گے۔ گناہ ہمارے کم نہیں ہیں، بہت گناہ ہے، ہمارا ہر لمحہ یوں سمجھے گناہوں میں بسر ہو رہا ہے، نیکیاں ہے ہی نہیں پاس میں۔ تو کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ میرے گناہ مٹ جائیں؟ کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں؟ کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ میرے درجات بلند ہوں؟ آپ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم گناہ بھی مٹ جائیں گے، نیکیاں بھی بڑھیں گی اور درجات بھی انشاءاللہ الکریم بلند ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس سلسلے میں الحمدللہ الکریم ہم کس کے متعلق سنتے ہیں؟ سلطان ولایت، ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق الحمدللہ اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے متعلق سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ آپ کے اختیارات کیا ہیں، اللہ کریم نے آپ کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا، یعنی قریب ہی میں انتقال ہوا ہے اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہو، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا وہ مجھ سے بیعت ہے، یعنی میرا مرید ہے؟ عرض کی نہیں معلوم۔ فرمایا ہمارے یہاں کے آنے والوں میں سے تھا، یعنی وہ ہمارے دربار میں آیا کرتا تھا؟ عرض کی نہیں معلوم۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے؟ عرض کی گئی نہیں معلوم۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا، ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا، ہیبت و جلال روح انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے ہم کو دیکھا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لے کر آیا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بکا، یعنی کہ رونا چیخنا، یہ آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ غوث پاک کی کیا شان ہے۔ غوث پاک نے مراقبہ فرمایا اور یہ جان لیا کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صرف زندگی میں دیکھا ہے اور ایک مرتبہ دیکھ کر دل میں نیک گمان لے کر آیا تھا۔ اس نیک گمان کی برکت سے، آپ کو دیکھنے کی برکت سے اس کا عذاب ختم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کرنے لگا، یا سیدی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج رات ان کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کا کہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ نوجوان نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا، میں نے آج رات
اپنے والد کو سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے خوش و خرم دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں عذاب قبر میں گرفتار تھا، اب عذاب قبر سے محفوظ کر لیا گیا ہوں، اور جو لباس تم دیکھ رہے ہو وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھے پہنایا گیا ہے، پس اے میرے بیٹے تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کر لو۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسے سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذرا پیارے افجین چینل کے ناظرین غور تو کریں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کی کیا شان ہے کہ جو آپ کے مدرسے سے گزر گیا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا بھی نہ ہو، جو آپ کی خدمت میں حاضری بھی جس نے نہ دی ہو، بس یہ کہ آپ کے مدرسے سے گزر گیا ہو، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا۔ جب غوث اعظم کے چاہنے والی کی بات آئے گی تو غوث اعظم کا چاہنے والا کیسے عذاب میں مبتلا ہوگا، کیوں کر عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ غوث پاک کی نسبت اسے بچا لے گی۔ اللہ کریم اس نسبت کو سلامت رکھے۔ مزید میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہ گار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب عز و جل کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر جیلانی کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی کہ آپ سے محبت کرنے والا شخص اگرچہ وہ فاسق تھا، بڑا گناہ گار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایسا کرم فرمایا کہ منکر نکیر، جی ہاں، جو سوالات کرنے کے لیے قبر میں آتے ہیں، ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے حسن اعتقاد رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، اس کی برکت سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے۔ اس کی قبر کو وسیع کا مطلب چوڑا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری بھی قبر وسیع کر دی جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم ہماری قبر میں بھی جنتی آرام، جنتی آشائش مہیا کیا جائے گا۔ لیکن پیارے FGN چینل کے ناظرین، میں یہاں پر یہ توجہ ضرور دلانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ محبت جو ہے نا، وہ صرف زبان کی نوک تک نہیں ہونی چاہیے۔ غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت دکھائی دینی چاہیے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اگر اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اگر اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں نا تو اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میری کیسی غوث پاک سے محبت ہے کہ میں ان سے محبت تو کرتا ہوں لیکن ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتا، میں ان سے محبت تو کرتا ہوں لیکن ان کی نافرمانیاں کرتا ہوں، انہوں نے جن کاموں کو منع کیا میں وہ کام کرتا چلا جاتا ہوں۔ غوث پاک کی محبت گویا کی زبانی محبت رہ گئی ہے۔ یہ محبت ہمارے دل میں اترنی چاہیے۔ جب دل میں محبت اتر جائے گی نا پیارے ناظرین، غوث پاک نے جس طرح زندگی گزاری، کوشش کرے گا عاشق غوث اعظم کہ میری بھی زندگی اسی طرح گزرے، کوشش کرے گا وہ کہ میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، غوث پاک کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاروں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق۔ بغداد شریف کے محلہ باب العزج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ مردہ جو ہے وہ فلاں قبرستان میں چیخ رہا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا بندہ نواز اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا بھولا ہوا شخص ہی خسارے میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک سے جلال، ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن اور محبت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما دیا۔ اس کے بعد قبر سے کبھی بھی آواز نہ سنائی دی۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں پیارے افجین چینل کے ناظرین، غوث پاک سے صرف محبت رکھنے کا صلہ کیا ملا؟ قبر سے عذاب ختم کر دیا گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بھولا ہوا شخص ہی خسارے میں ہوتا ہے۔ کہیں ہم بھولے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جی ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھولیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ گویا کہ اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہمیں بھول گئے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں قبر میں جانا بھی ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ حساب کتاب دینا بھی ہے، ابھی زندگی میں بھی ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ کے نیک ولیوں کی مجلس میں جانا چاہیے، علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر بھول گئے ہیں تو بھولا ہوا شخص خسارے میں ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے ایسا شخص، ہلاک ہو جاتا ہے ایسا شخص جو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا کو یاد رکھنا اور دین کو بھول جانا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے پیارے ناظرین۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ دنیا کو ضرورتاً یاد رکھا جائے اور مقصد ہمارے پیش نظر ہو، ہم اپنے سامنے آخرت کو رکھیں، ہم یہ رکھیں کہ مجھے مرنا ہے، ہم اپنے سامنے موت کو رکھیں، ہم جو ہے قبر و حشر کی تیاری کریں، ہم تلاش کریں دنیا کے اندر۔ جی ہاں، آج بھی موجود ہے اللہ کے اولیاء اکرام، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اولیاء سے دنیا خالی ہو گئی۔ انہی کا صدقہ ہے کہ بارش نازل ہوتی ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ رزق دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج الحمدللہ اگر ہم زندہ سلامت موجود ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رزق کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم سے رزق چھین لیا جائے، کیونکہ ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اس رزق سے حاصل ہونے والی قوت اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں اے ایف جی این چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کریں کہ جو رزق دیتا ہے میرا پاک پروردگار رب تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور اسی رزق کو کھاتے کھاتے میں رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اسی رزق کو کھاتے کھاتے میں فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانا ہی کھاتے ہیں وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹی وی چلا کر ہی انہیں کھانا کھانا ہے، انہیں سیریل دیکھتے ہوئے کھانا کھانا ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کا رزق کھا رہا ہوں، اگر رزق بند کر دیا گیا تو کھاتے کھاتے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ سیریل دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کاش 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 ہمیں عقل سلیم مل جائے، کاش ہم سوچنے والے بن جائیں۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ رزق دیا ہے نا، میں رب کی نافرمانی نہ کروں۔ جی ہاں، یہ رزق جو مجھے مل رہا ہے اولیاء اکرام کے صدقے میں مجھے مل رہا ہے، اولیاء کی مجلسوں کو تلاش کروں، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں کو تلاش کروں، وہاں جاؤں، بیٹھوں، رونے کی کوشش کروں، رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل بناؤں۔ انشاءاللہ الکریم رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے گی، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا نا آپ نے غوث پاک سے نسبت کی کیا برکت ہوئی۔ آپ کے خوف خدا کا اگر عالم سنیں نا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں۔ غوث پاک جس کو چاہیں عذاب قبر سے رہائی عطا فرما دے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جن کے بدن پر داغ ہوا کرتے تھے، جو برس کے مریض ہوا کرتے تھے، آپ ان کو صحیح کر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ غوث پاک کس طرح مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن قرشی بیان فرماتے ہیں، میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے، تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی سوداگر حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا، اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے گھر دعوت میں تشریف لے کر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں ضرور آؤں گا۔
پھر کچھ دیر بعد آپ نے جو ہے مراقبہ کیا اور پھر سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں میں آؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور پھر جب ہم اس کے گھر میں آئے دیکھا تو اس میں بغداد کے یعنی اس کے گھر پر بغداد کے بڑے بڑے مشائخ، علماء اکرام، معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھا دیا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سر بمہر تھا۔ دو آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے، اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب نے کہا بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مراقبے میں تھے۔ آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی تو کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہمارے لیے ہے کہ جب بڑے موجود ہوں اور کھانا شروع نہ کریں تو چھوٹوں کو بھی کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ جب بڑے موجود ہوں ان کے کھانا اسٹارٹ کرنے کے بعد ہی دیگر لوگ کھانا شروع کریں۔ آپ کی ہیبت یعنی غوث پاک کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ اللہ، کیا ادب کا مقام ہے۔ بغداد کے بڑے بڑے اولیاء علماء جمع ہیں، لیکن غوث پاک کی موجودگی کے باعث، غوث پاک کی موجودگی کے سبب آپ کا حال کیسا؟ اتنے خاموش اور اتنا سکتہ داری تھا گویا کہ وہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب کسی کے سر پر یہ مثال دی جاتی ہے، جب کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو نا تو وہ ہلتا نہیں ہے، وہ ایک دم ایسا ہو جاتا ہے کہ بے جان شے ہے، اگر ہلے گا، اگر وہ بولے گا تو پرندہ اٹھ جائے گا، اڑ جائے گا۔ تو اس طرح مجلس والوں کا حال تھا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ ہم اٹھے، اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا صندوق کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادر زاد اندھا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا، یعنی کہ مادر زاد، جی ہاں، پیدائشی اندھا تھا، دیکھنے لگا، معذور تھا، دوڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیمار ہی نہ تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حالت میں باہر تشریف لے آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد میں شیخ ابو سعد قیلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا عز و جل کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے پیارے ناظرین، غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ جو مادر زاد اندھا ہو آپ اس کو درست کر دیا کرتے ہیں، اس کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو برس کی بیماری میں مبتلا ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو شخص قبر کے اندر ہو، غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے خوف خدا کا میں آپ کو عالم عرض کروں، اتنے اختیارات کے باوجود، اتنی بڑی شان غوث پاک کی، اس کے باوجود آپ کا خوف خدا کیسا تھا؟ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسجد الحرام میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے قریب عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دیوار کعبہ سے لپٹ لپٹ کر، اللہ اللہ، کیا دیکھتے ہیں؟ دیوار کعبہ سے لپٹ لپٹ کر زار و قطار رو رہا ہے۔ اس کے لبوں پر یہ دعا جاری ہے، اے اللہ عز و جل، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ بار 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 یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ عز و جل، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں تو مجھے بروز قیامت اندھا اٹھانا۔ لوگوں کو یہ عجیب و غریب دعا سن کر بڑا تعجب ہوا کہ آج تک کسی کی ایسی دعا تو سنی نہیں ہے، ہر کوئی عافیت کا سوال کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دعا مانگنے والے سے استفسار کیا، پوچھا، اے شیخ، ہم تو قیامت میں عافیت کے طلبگار ہیں اور آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا فرما رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں
تو میں قیامت میں اس لیے اندھا اٹھایا جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر۔ وہ سب لوگ اس عارفانہ جواب کو سن کر بے حد متاثر ہوئے، لیکن اپنے مخاطب کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے پوچھا، اے شیخ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا غور تو کیجیے، ذرا سوچیے تو صحیح، اللہ کے اتنے بڑے ولی جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، ما قبل و ما بعد، جی ہاں، آپ سے پہلے کے جو اولیاء ہیں، آپ کے بعد کے جو اولیاء ہیں، سب کا آپ کو سردار بنایا گیا ہے۔ آپ عذاب قبر کو ختم کر دیا کرتے ہیں، آپ دنیا کے مالک ہیں، آپ کے حکم کے تحت دنیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلاد اللہ تحت حکمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میرے حکم کے نیچے ہے۔ لیکن ذرا غور تو کریں، آپ کے خوف خدا کا عالم کیسا ہے؟ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے تو مجھے اندھا اٹھانا۔ کیوں؟ کہ کل بروز قیامت کی رسوائی نہ سہنی پڑے۔ اے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہماری تو شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہم سوتے سوتے گناہ کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گناہ کرتے ہیں، لمحہ لمحہ گناہوں میں ہمارا بسر ہو رہا ہے، اور ہمیں روز محشر کی رسوائی کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء اکرام، بڑی شان والے، یہ رو رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہنستے ہنستے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ مرنے کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے غوث پاک کے رونے کا صدقہ مل جائے، غوث پاک کے آنسو بہانے کا صدقہ مل جائے، غوث پاک کے خوف خدا کا صدقہ مل جائے۔ ہمارے تو اعمال ہی کچھ نہیں ہے نا، ہمارے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں۔ ہم اگر بظاہر کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں تو وہ نیکی ایسی ہے کہ قبول ہونے لائق نہیں ہے، ریاکاری اس کے اندر بھری ہوئی ہے، وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئی۔ نمازیں بظاہر ہم پڑھتے ہیں، لیکن نمازیں بھی ایسی ہیں جو شریعت مطہرہ نے جو طریقہ بیان کیا اس طریقے کے مخالف ہیں۔ دیکھ دیکھ کر ہم نے نماز پڑھنا سیکھ گیا، سیکھ سیکھ کر نماز پڑھنا ہم نے نہیں سیکھی۔ لیکن ذرا غور تو کریں پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ شفاعت مقدر میں لکھ دی گئی ہو، گویا کہ جنت میں داخلہ لکھ دیا گیا ہو، گویا کہ بالکل خوف ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ڈر جانا چاہیے۔ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں نا، ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، غوث پاک پر تن من دھن وارنے والے ہیں۔ غوث پاک رویا کرتے تھے، کاش 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 ہماری راتیں ایسی گزریں کہ سو رہے ہوں، سوتے سوتے رو رہے ہوں۔ پیارے ناظرین، جب ہم جاگیں، جب ہم اٹھیں، ہمارے ہاتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں اٹھ جائیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کریم میں تو مر گیا تھا، تو نے زندگی عطا فرمائی۔ ہم گویا کہ ایک نئی زندگی ہمیں ملی نا۔ جب سو رہے ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں، مالک کریم کیا پتہ میں اٹھوں نہ اٹھوں، مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، مالک مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما، مالک کریم حساب و کتاب سے بچا لینا، مالک کریم عذاب دوزخ سے بچا لینا۔ دعائیں کرتے ہوئے سوئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، رونے والے بن جائیں بس، اللہ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ بنے رہیں آپ، انشاءاللہ الکریم اسی طرح کی ڈھیروں اچھی اچھی نیکیوں والی باتیں انشاءاللہ ہم کو سیکھنے کو ملیں گی، اور دل میں خوف خدا اللہ نے چاہا تو پیدا ہوگا۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا میرے میرا